جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں افغانستان کی، جس کی ڈوبی ہوئی رقم واگزار کرانے کے لیے سفارتی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس رقم کے نہ ملنے کی صورت کے اندر افغانستان جس معاشی مشکل کا شکار ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں بیرون ملک سفارت خانوں سے، اور یہ سب اب تو یہ حال یہ ہے کہ جو بیرون ملک جو سفارتی مشن ہے اس میں بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں. لوکل تو آپ بات چھوڑیں، تو یہ جو اگر پیسہ اب یورپ کو بھی نظر آ رہا ہے، امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے افغانستان کے عوام کو اور حکومت کو اس صورتحال کے اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنے ہی مشکلات کے شکار رہیں اور پھر دنیا کو بتائیں کہ یہ ناکام ہو گئے. دو تین چیزوں کے لیے ان کا مسئلہ ہوتا ہے جس کے آپ انٹرنیشنل سیزر کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ وہاں پر جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سفارت خانے کا خرچہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایران کے سفارت خانوں کا مسئلہ تھا، وہ بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا کہ انہوں نے اپنے پیسے باہر بازار سے خرید کے ان کو وہاں پیش کرنا شروع کر دیا، چیزیں بیچی خرید. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تک کوئی چیز آنے نہ دیں، ان کی کوئی چیز خریدنے نہ دیں. صحیح. اب اس وقت انہوں نے بازار کو پابندی نہیں لگائی، لیکن منافقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ایک ایگزسٹڈ چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ایک چیز جو وجود رکھتی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس سے بڑی منافقت کیا ہوتا ہے؟ صحیح. ایک چیز جس سے آپ ایگریمنٹ کر کے نکلتے اس کو تسلیم نہیں کرتے، ایک چیز جہاں آپ دورے کرتے اس کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی یہ تو منافقت کی انتہا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کسی ملک کے انٹرنل سوسائٹی کو ختم نہیں کر سکتے کسی طور پر بھی. وہ انہوں نے آج میں ان کا بجٹ پڑھا تھا، دیکھیں سب سے بڑے ازبکستان سے ان کو جو بجلی آ رہی تھی اس کے اندر تقریباً ان کا مسئلہ ہوا تھا. اب انہوں نے آج اس کو ٹھیک کر لیا. کل ان کا جو ہے ان کا جو پریڈ ہوئی ہے اس سے خوست میں 203 پر اس کی پریڈ کی ویڈیوز دیکھنے والی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو اچھا، جہازوں کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ازبکستان قازقستان سے کہ ہمارے جہاز واپس کرو. وہاں جو ایئر لائن ہے وہ جا کے پارک کر کے آگے تھے، وہاں پہ جا کے پائلٹ بھی لے گئے، جہاز بھی لے گئے، وہ انہوں نے قبضہ کر لیا واپس. اب دیکھیں ترکمانستان کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس وقت جو انہوں نے سائن کیا ہے اب 20 جنوری سے ہرات کے علاقے تورگنڈی سے ہوگا. اس میں پروجیکٹ پر بتایا ہوا $588 ملین صرف کرے گا، $20 ملین سماجی اور اس کی بہبود کے اوپر، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اقتصادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا 1800 کلومیٹر پائپ لائن چاروں ملکوں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا. 143 کلومیٹر جو ہے وہ روڈ ہوگی جہاں سے وہ گزرے گی قندھار اور اس سے گزرے گی، اور اس کو 2200 ارب اور $500 ملین کی لاگت. یہ اچھا 500 ملین ٹن مکعب فیٹ 20 سال کے اندر وہ ان کو ملے. یہ معاہدے بھی سائن ہو رہے ہیں جو ارد گرد کے کنٹرولنگ نیبرنگ کنٹریز ہیں. پاکستان اس میں تھوڑا سا لیوک وارم کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان ویک کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کا اپنا مفاد اس کے اندر. آج ہم ان کے منرلز کے ساتھ ہم تجارت کھولتے ہیں، پاکستان اپنے سیکنڈز کے اندر اپنی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں. صرف لتھیم ہی وہاں سے خرید کے آگے جا کے اس کو مارکیٹ کر دے گا. آپ کی باسمتی لے کے لوگ کہاں سے پہنچ گئے. ان کا ماربل لے کے اگر ان کے باقی چیزیں سونا چاندی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو کہ اس کے اندر جو مائننگ کر کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں نہیں کر پا رہے. سر اپنے ملک میں بلوچستان کے سارے ذخائر تھے. میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا جس بندے نے ریکو ڈیک کو تباہ کیا. ریکو ڈیک ہے اور بڑا. دیکھیں میری بات سے عثمان صاحب، پاکستان میں جو کچھ شیر کے بچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم خود کر لیں گے، انہوں نے اس کو دبایا. ریکو ڈک جس وقت میں چاگی میں تھا تو اس وقت BHP جو تھی آسٹریلین کمپنی وہاں پر آئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اٹ از ایٹ لیسٹ 2nd اور 3rd بگیسٹ ریزروائر. اب وہ مٹی ہے، اس کو ایک ٹیکنالوجی نے سونا بنانا ہے. آپ کے لیے مٹی ہے، آپ اس مٹی سے پہاڑ بنائیں، گھر بنائیں، کچھ کریں، یا آپ آبدس کے ساتھ کام لیں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا. وہ مٹی پہلے صاف ہوتی ہے، اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، گرائنڈ ہو کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، صاف ہو کے اس سمیلٹر میں ڈالی جاتی ہے. وہ ایک اتنا لمبا پٹا آتا ہے، وہ پٹے میں لوہا بھی ہوتا ہے، اس پٹے کے اندر چاندی بھی ہوتی ہے، اس پٹے کے اندر تانبا بھی ہوتا ہے، اس پٹے کے اندر پیتل بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر 0.2% سونا بھی ہوتا ہے. یہ پھر ریفائنری میں جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب ٹیکنالوجی ہے. یہ کیمیکل ڈالو گے تو لوہا علیحدہ ہو جائے گا، آئرن اور نکل جائے گی. یہ کیمیکل ڈالو گے تو یہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ آخر میں سونا ریفائنڈ ہو. یہ کام آپ کو کرنا آتا ہوتا ٹھیک ہے، ورنہ تو بلوچستان کا بلوچ پہلے بھی ادھر بیٹھ کے تو مٹی کا گروندا بناتا تھا، آج بھی اسی مٹی سے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، یہ مائن نہیں ہوتی جو گولڈ مائن ہوتی ہے، یہ اوپن سرفیس پٹ ہوتی ہے
جیسے آپ بھٹے کی اینٹیں بناتے ہیں نا صحیح. ویسے آپ زمین سے زمین کھوتے ہیں, زمین کے اوپر سارا کچھ ہوتا ہے سر. تو ہمارے ہاں ایک سائنسدان تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ ایگریمنٹ کے بارے میں کچھ بلوچستان گورنمنٹ کو لالچ پڑا کہ جی اس زمانے میں 1998 میں یہ ہو گیا ہوا ہے, اب ہم دوبارہ کریں گے تو کمیشن ملے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. انہوں نے اس کو ایک بلوچ کا وہ کھا گئے تو دوسروں کا پاکستان کا کھا گئے. او بھائی اللہ کے بندو, پوری دنیا میں عرب ہیں, عربوں کا تیل کیا ہے, جلانے کے کام آ سکتا تھا. آرام کو آئی, اس نے اس کو تیل بنا دیا. اب عرب کہتے نہیں آرام کو نہیں, میں جو ہے کیا نام ہے فیصل خود نے, انہوں نے کہا سر چلاؤ. اب اس میں سے کم از کم 100 پروڈکٹ نکلتے ہیں, ویزلین اس میں سے نکلتی ہے, وہ آئل بالوں کو لگانے والا آئل, پتہ نہیں کیا کیا بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں, بیچ میں سے ایک ریفائنڈ تیل بھی نکلتا ہے, آئیوڈائن بھی نکلتا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب یہ ٹیکنالوجی یا تو خود آپ حاصل کر لو. یہی ہم نے کول مائن میں کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی اس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم اس کی رائے خرید لیں. تو جتنی دیر تک ڈیولپمنٹ رائے خرید لیں, تب بھی میں آپ کو بتاؤں آپ کا سارا ماربل وہاں سے آتا ہے. افغان اکانومی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پراپیگنڈا چل رہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں 4 یا 5 مہینے ہوئے, 4-5 مہینے کے اندر کتنے لوگ وہاں قید سے مرے. اگر مرے ہوتے تو دنیا میں خبریں آتی. 45 بندے روز مرتے تھے جس وقت امریکہ وہاں تھا. اب وہ ریشو 45 کی مہینے میں نہیں ہے. کوئی نہیں بیان کرتا کہ وہاں امن کتنا ہو گیا. موت سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے نا, موت سے زیادہ نقصان تو کوئی نہیں ہوتا نا. 45% ڈیلی قتل ہوتے تھے, مرتے تھے کتنے. اب ایک چیز. دوسرا کہتے ہیں کہ جی تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں اور سفارتکار چھوڑ. دنیا میں ہر ڈیولپنگ کنٹری کا سفارتکار, پاکستان کے میں نام گن سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو ڈول نیشنلٹی کے جب نکلے تھے تو سب سے زیادہ فارن آفس کے تھے. جس کو میڈیا اچھی جگہ پوسٹنگ ملی ہے اس نے وہاں جا کے نیشنلٹی, بچے وہیں چھوڑ کے واپس اکیلا آ گئے. سب کے بچے وہیں ہیں. میرے اپنے کئی بیچ میٹ ہیں, انہوں نے یہ تو پاکستان میں اپنی اکانومی, انڈینس, بنگلہ دیشی, یہ سارے کے سارے جس کو جہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے وہ کہتا ہے ادھر ہی بچے چھوڑ دو, جو مرضی ہے یہیں نہیں رہا. آخر میں ریٹائر ہو کے وہاں آ جاتا ہے, یا نہیں ریٹائر ہو تو بس ویسے چھوڑ کے آ جاتا ہے. شادیاں کر لیتے ہیں, وہاں سے نیشنلٹیاں لے, اور عجیب و غریب یہ تو چلتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پیمنٹ واقعی نہیں ہو پاتی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی ایران کرتا تھا جاب الاؤ کر دیتا تھا کہ آپ سفارتکار ہیں, ہم آپ کو جاب کرنے کے لوگ, آپ وہیں کمائیں ساتھ. اور ظاہر بات ہے افغان تو کمانے کا جتنا افغان کما سکتا. ایک تو یہ چیز. دوسری وہاں پر انہوں نے بجٹ پاس کیا اپنا ریونیو لے کے, ریونیو کے ٹارگٹ لے کے, اس کے حساب سے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیلتھ پروجیکٹ. ماہرین کہاں سے لیے, پاکستان سے تو نہیں لیے. کس کے اکانومی کے؟ نہیں پاکستان سے کوئی نہیں لیے. میں بتاتا ہوں 6 بندے جو انہوں نے لیے. وہ جو بندے ان کے اکانومی کے ماہر ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ سود کے اوپر نہیں, انہوں نے 6 بندے لیے ہیں, نہیں چھوڑے رہنے. پاکستان کا کوئی نہیں ہے. اچھا, I know them very well. وہ تو نہیں IMF یا ورلڈ بینک سے آئے؟ نہیں, ورلڈ بینک کے نہیں, اور وہ اسلامک بینکنگ والا بھی کوئی نہیں. اچھا, اسلامک بینکنگ والے بھی نہیں. تو پھر کون چلائے گا ان کی؟ یہ ستانک زئی صاحب چلائیں گے یا کوئی اور چلائیں گے؟ ڈیولپمنٹ نہیں چلائے کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ بینک میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی 20 کروڑ کو کون چلاتا ہے؟ اس بینک میں نہیں جاتے. یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے کہ بینک ملک چلا رہا ہوتا ہے. بینک کی شکل نہیں دیکھی ان لوگوں نے. اور 2 کروڑ 90 کھاتے ہیں. میرے بھی 3-4 کھاتے ہیں, آپ کے بھی 2-3 تو ہوں گے نا. آپ سوچیں اوریجنل جو ہیں وہ 2.25 کروڑ بن جاتے ہیں, 2 کروڑ بن جاتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک تو بیسیکلی ایکومولیشن آف ویلتھ کا مطلب بہت بڑی عجیب و غریب تھیوری, بہت بڑا فراڈ ہے. لیکن وہ چلتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. ایک کرنسی ان کی ہوتی ہے, سینٹرل بینک ایک ضروری ہوتا ہے, بینک کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھی کرنسی کے لیے اگر آپ اس میں کوائنج جو ہے سونے اور چاندی کر دیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک دور میں آپ نے یہ بڑی تحریک شروع کی تھی, ناکام ہو گئی. نہیں, میں تو کی تھی اس لیے کہ ہم گئے تھے کہ ہمیں مائن کرنے دیں. میں نے تو کہا تھا درہم کا کریڈٹ کارڈ, آپ کریڈٹ کارڈ الاؤ کرتے ہو, میرا سکہ سونے کا نہیں الاؤ کرتے ہو. کریڈٹ کارڈ تمہارے باپ کا سرکاری ہوتا ہے. بڑی سائنس ہے اس کے اوپر, تھوڑا نہیں کوئی سائنس نہیں ہے عثمان صاحب. صرف ایک آخری بات کر دوں, کلوزنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے سونے کا ٹکسال بنایا, یہ سکہ ہے. فرانس میں ایک بندے نے ٹکسال بنایا, ایک سکہ ہے. فلاں جگہ ٹکسال بنایا, سکہ. آپ کو نہ پتا میری کرنسی کا ریٹ کیا ہے, سب کا ایک جیسا ہے. سب کوئی انفلیشن, کوئی ایکسچینج ریٹ, کچھ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطن
الاؤ نہیں کر. اس نے کہا جو سونے کا سکہ 1 تولے کا ملتا ہے خریدو اور چلا دو. کوئی بینک کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ کرنسی کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ سونا چلیں جہاں جا کے بیچتے ہیں. چلیں جی, پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں.